بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے حوصلہ مند قوم کی تعمیر اور ترقی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. معزز ناظرین کرام، کسی بھی تحریک، کسی بھی جماعت اور کسی بھی تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے اس قوم کے اندر ہمت، حوصلہ، جذبہ اور ولولہ ہونا چاہیے. اگر ہمت، حوصلہ اس قوم کے اندر ہوتا ہے تو وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ مشن، وہ جماعت آگے بڑھتی رہتی ہے، پروان چڑھتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر ہمت، حوصلہ، جذبہ، قوت، طاقت جسمانی اعتبار سے بھی اتم درجے موجود تھی اور روحانی اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو روحانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا تھا اور جسمانی اعتبار سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طاقتور تھے. روحانی اعتبار سے بھی کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے طاقتور اور مضبوط ہونا ضروری ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی روحانیت میں تو پروان چڑھتا رہے لیکن جسمانی اعتبار سے وہ آدمی طاقتور اور مضبوط نہ ہو تو وہ آدمی پھر شیطان کا آلائے کار بن جاتا ہے اور پھر وہ میدان میں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے اگر آدمی صرف جسمانی طاقت رکھتا ہے لیکن روحانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، وہ شخص بھی شیطان کا آلائے کار بن جاتا ہے. وہ میدان میں کام تو آ سکتا ہے لیکن میدان کے اندر جو اس کو اصول اور ضوابط کے ساتھ میں آپ چلانا چاہیں وہ نہیں چل پائے گا. اس لیے وہ شیطان ہی کی پیروی کرے گا، اس لیے کہ روحانیت سے وہ نابلد ہے، روحانیت اس کے پاس میں طاقت اور مضبوطی سے نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایسا سنوارا تھا، روحانی اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ قوت اور طاقت رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی مختصر سی جماعت نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی صحیح حقانیت اور اسلام کی صحیح ترجمانی کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا ہے. آج ہم دانیہ عالم میں دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ کو اسلام کے ماننے والے لوگ مل جائیں گے. اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی قوت اور طاقت رکھتے تھے. ہمت، حوصلہ، جذبہ، ولولہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اس لیے یہ اسلام کا مشن، اسلام کی جو تاریخ ہے اور اسلام کی جو جماعت اور جو تحریک ہے آگے پروان چڑھتی گئی. یہی وجہ ہے کہ جس قوم کے اندر روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے وہ طاقتور ہوگی وہ پھر اپنے مشن کو آگے بآسانی بڑھا سکتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ جسمانی اور طاقتی اعتبار سے ان کو طاقتور بنانا، مضبوط بنانا، یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ ہی کے اندر نہیں بلکہ عورتوں میں بھی ایسا ہی ہمت اور حوصلہ اور جذبہ تھا. عورتوں ہی میں نہیں بلکہ بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ جذبہ، ہمت، حوصلہ پایا جاتا تھا. اسلام کی سب سے پہلی جگہ بدر میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے نکل رہے تھے، ایک 16 سالہ بچہ آتا ہے اور آپ علیہ السلام سے کہتا ہے میں بھی میدان جنگ میں جاتا ہوں. عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بچے، یہ میدان میں جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، آپ اپنے گھر پر جائیں. وہ صحابی حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں میدان میں جا کر آپ کی ناموس کے لیے، اسلام کی خاطر، اسلام کی دفاع کی خاطر میں جام شہادت نوش کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی زبان سے الفاظ سنے تو نبی علیہ السلام نے فوراً جانے کی اجازت دے دی. دیکھیے نبی علیہ السلام نے بچوں کے اندر بھی اتنا ہمت اور حوصلہ رکھتے تھے کہ وہ مضبوط چٹانوں کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے دشمن کے مقابلے میں مردانہ وار آ کر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے جم جایا کرتے تھے.
اور اپنے لیے جامع شہادت کو اپنے لیے تمغہ اور اعزاز سمجھا کرتے تھے، جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنی زبان میں کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نہ ان کو کوئی مال غنیمت چاہیے تھا، نہ ان کو کوئی جاہ و جلال چاہیے تھا، ان کا مقصد تھا اسلام کا پھیلنا، اسلام کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھنا۔ وہ آگے بڑھے، انہی کی یہ کڑی سلسلہ بات جڑتی گئی۔ موسیٰ بن نذیر کے دور میں طارق ابن زیاد اندلس جا رہے ہیں، اندلس کو فتح کر رہے ہیں۔ محمد ابن قاسم سندھ کے علاقے میں آ کر کے ہندوستان کی فتح کی اور کامرانی کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ موسیٰ بن نذیر اپنے دور میں دور دور تک اپنے کمانڈروں کو بھیج رہے ہیں، اور وہ پورے ہمت اور جذبے کے ساتھ، حوصلے اور استقامت اور بلبلے کے ساتھ میں اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک سلسلہ بار کڑی جڑتی چلی گئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ لیکن جب ہمت، حوصلہ، جذبہ کسی قوم کے اندر سے نکل جائے تو پھر اس مشن کو آگے بڑھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان بزدلی کا شکار ہو گیا، مسلمان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، مسلمان دوغلا بن گئے۔ یہی وجہ ہے آج پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان پسپا ہو رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان بہت ہی زیادہ ذلت کی گہرائی میں گرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی کوئی چیز ہے جو مسلمانوں کو ابھار سکتی ہے اور مسلمان ابھارا لے کر کے پھر سے پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کرا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ہمت چاہیے، قوت چاہیے، طاقت چاہیے۔ جرأت کے ساتھ میں اٹھیں، ہمت کے ساتھ میں اٹھیں، اپنی نوجوان نسلوں کے اندر اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے وہ قصے سنائیں کہ انہوں نے کس جذبے کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کرایا تھا اور پوری دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کیا تھا۔ آج ہمارے اندر بزدلی آ گئی، ہم نفاق ہمارے اندر آ گیا، جھوٹ ہمارے اندر آ گئے۔ اپنے نوجوان نسلوں کے اندر ہمت بڑھائیے، ان کو حوصلہ دیجیے، اور ان کے اندر جرأت پیدا کیجیے، ان کو بہادر بنائیے۔ وہ صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اپنی یہ پہچان بنا لی تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور انہوں نے اپنا شعار یہ بنایا ہوا تھا، ہو حلقہ عارت بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اپنا شعار بنائیں، کہ اپنے اندر ہمت، حوصلہ پیدا کریں، اور اپنے اندر سے بزدلی، خوف اور ڈر کو نکالیں، اور اپنا یہ شعار بنا لیں کہ جب حلقہ آرا ہو تو ریشم کی طرح نرم ہو جائیں گے، اور جب رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اپنے آپ کو فولاد بنائیں، اپنے اندر ہمت، استقامت کے ساتھ میں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ذات سے آپ اپنے اندر سے بزدلی، خوف کو نکال کر کے اسلام کی حقانیت سے لوگوں کو روشناس کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد